الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون صدق اللہ العظیم۔ میرے دوستو، یہ وضو کی آیت پڑھی جا رہی 2 روز سے۔ اس سلسلے میں جو ضروری باتیں تھیں وہ بتائی گئی ہیں۔ وضو طہارت ہے، جیسے کہ کل بھی بات آئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اسی کا طریقہ بتایا ہے۔ جی، اس کے کچھ آداب ہیں۔ وضو میں جیسے کل بتایا تھا کہ بسم اللہ پڑھنا چاہیے اور مسواک کرنی چاہیے۔ کیا کرنی چاہیے؟ مسواک۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان اچھی طرح وضو کرے، دل کی توجہ کے ساتھ، اور 2 رکعت نماز ادا کرے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب کر دیتے ہیں۔ وضو الل طرف نہ کرے، جس کو شریعت میں کہتے ہیں اسباغ فی الوضو۔ وضو اہتمام سے کرنا۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا گا یوں کیا یوں کر لیا، تو وضو نہیں ہوتا۔ وضو میں یہ حصہ دھل جانا چاہیے، یہ جو ہڈی ہے نا، یہاں تک دھلنی چاہیے۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا یوں کپڑا کیا یوں کیا چل دیا، تو جب وضو نہیں ہوگی تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ اس لیے وضو میں یہاں تک دھلنا چاہیے۔ مسلم شریف میں روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ وہ وضو میں یہاں تک دھلا کرتے تھے۔ تو صحابی نے پوچھ دیا یہ کیا کرتے ہیں آپ؟ تو انہوں نے کہا میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ مسلمان مومن وضو میں جہاں تک آزاد دھلے گا وہاں تک جنت میں اس کو زیور پہنائے جائیں گے، تو میں چاہتا ہوں کہ میرا زیور یہاں تک رہے، تو اس لیے وہ یہاں تک دھل دیا کرتے تھے۔ تو آج کل لوگ ڈسکاؤنٹی وضو کرتے، پانی لیا، پانی چھوڑ دیں گے اور گیلا ہاتھ چہرے پہ پھیر لیں گے۔ وضو میں پانی اتنا استعمال ہونا چاہیے کہ آپ کے چہرے سے پانی کے قطرات ٹپکیں۔ آپ کے چہرے سے پانی کے کیوں قطرات ٹپکیں؟ کل آ گئی تھی بات کہ گناہ آخری قطرے کے ساتھ چہرے کا تمام گناہ دھل ہی نہیں جاتا بابا، جھڑ جاتا ہے۔ ناک میں پانی اس لیے ڈلوایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکہ ناک کا گناہ ختم ہو جائے۔ کان کے مسح اندرونی کا کیا گیا کہ یہ سب ختم ہو جائے۔ تو کچھ اعضاء کا مسح ہے جس کو قرآن نے خود ہی کہہ دیا ہے جی کہ مسح کرو، لیکن چہرے کو قرآن نے کیا کہا؟ دھلو۔ تو دھلنا کیا ہوگا کہ پانی ڈالیے اور دھلیے، پانی ڈالیے اور دھلیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک بہت گھنی تھی، داڑھی مبارک بہت گھنی، بہت گنجان تھی۔ اب گنجان داڑھی والوں کے لیے اگر آپ پانی لے کر کے ڈالیں گے تو اندر نہیں جائے گا، اندر نہیں جائے گا۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو وضو میں 3 بار سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے پانی کا استعمال، اور 3 بار سے کم بھی نہیں ہونا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 3 سے کم کیا
اس نے برا کیا. اس نے کیا کیا؟ فقد اساء، اس نے برا کیا. اور جس نے 3 دفعہ سے زیادہ کسی عضو کو دھویا فقد ظلم، تو اس نے ظلم کیا. کیا مطلب؟ جس نے کم کیا اس نے میری سنت چھوڑ دی تو برا کیا اس نے، اور جس نے 3 سے زیادہ کیا تو اس نے کیا کیا؟ اس نے میری سنت پر زیادتی کر دی، گویا کہ اس نے ظلم کیا. تو اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی تو بڑی گنجان تھی، تو شریعت نے اس کا حل یہ نہیں بتایا کہ آپ ٹوٹی کھول دیجیے اور پانی لے کے دے رگرم رگڑی، دے رگرم رگڑی، دے رگرم رگڑی. جیسے میری داڑھی ہے تو رگرم رگڑی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو شیطان لوگوں کو پکڑ لیتا ہے وضو خانے میں. وہ سمجھتے ہیں کہ میں کر رہا ہوں صحیح، اور شیطان لعین ان سے کروا رہا ہے غلط. تو اب پانی لیا، لینے کے بعد سنت طریقہ یہ ہے کہ ایک تو یہ پانی لیا اور چہرے پہ یوں ڈال دیا، یہ ایک طریقہ یہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ ہر کام کی ابتدا داہنی طرف سے کرتے تھے. تو پانی لے کر کے چہرے پہ سنت یہ کہ ہاتھ یوں کیجیے، پانی تو ڈال کے لیکن ہاتھ یوں کیجیے. اب جو آیا تو داڑھی کے اوپر سے جو پانی گزر گیا وہی حکم میں ہوگا کہ داڑھی کے اندر بھی گیلا ہو گیا. سمجھ گئے میری بات؟ تو اب گویا کہ جیسے کہ مسح کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ پانی سر کے بال کو گیلا کیا جائے. جزاک اللہ خیر. تو لڑکے بڑے خوش ہو جائیں گے، یہ تو ببڑی والے جو ہیں، کیا بولتے ہیں اس کو، زلفی والے، بال والے. تو شریعت نے یہ نہیں کہا کہ گیلا کرنا ہے، تو چہرے پہ پانی ڈالیے اور جو بال پانی جتنا خود بخود چلا گیا ٹھیک، نہیں تو خلال کا حکم دیا گیا. یہ دیکھیے خلال کر لیا. آپ کہے گا تو اچھا ہے، ہم کو ڈسکاؤنٹ ہے ہی نہیں کہا، لمبا ڈسکاؤنٹ ہے آپ کا. نہیں بابا، ہمارا ڈسکاؤنٹ یہی ہے کہ یہ ہے ہمارے ساتھ، ہے نا. تو اس داڑھی کا حکم یہ کہ اس میں خلال کر لیجیے. بہرحال پانی 3 سے زیادہ ویسے استعمال نہیں کرنا. سوچنا کہ داڑھی رکھ لیا تو دے پانی فری کا ہے، رگرم رگڑی رکھ نہیں. شیطان کھیلتا ہے لوگوں سے. شیطان سنت کے نام پر وہ شیطان اس سے کھیل رہا ہے. اچھا بابا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے واجب ہو گئی. ذرا سنیے تو کیا کہتے ہیں. یہ صحابی کہتے ہیں میں نے کہا واہ واہ، یعنی خوشی میں مگن ہو گئے کہ نبی اکرم نے اتنا آسان نسخہ بتا دیا کہ اچھی طرح وضو کرو اور 2 رکعت نماز پڑھ لو. 2 رکعت نماز پڑھ لی تو کیا مل گئی؟ ملی نہیں. حضور نے فرمایا واجب ہو گئی. اللہم لک الحمد. 2 رکعت پر نماز پڑھ جنت. تو انہوں نے کہا واہ واہ، یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے. کہتے یہ بات جو میں نے کہی واہ واہ یہ بہت اچھی بات ہے. تو میری بات سن کر ایک صاحب نے جو میرے آگے ہی بیٹھے تھے فرمایا اس سے پہلے جو بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے وہ اس سے بھی زیادہ بہتر ہے. ایک آدمی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے واہ، تو انہوں نے کیا کہا کہ اس سے پہلے جو حضور نے بات فرمائی وہ اس سے بھی زیادہ بہتر ہے. میں نے جو غور سے دیکھا تو وہ تو بابا عمر ابن خطاب تھے. اس کے جسم کانپنے لگے اب کہ وہ تو حضرت عمر فرما رہے ہیں. کیا فرمایا؟ آپ نے مجھ سے فرمانے لگے کہ تم ابھی آئے ہو، تمہارے آنے سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عمدگی اور اچھائی سے وضو کرے پھر اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں، جس سے چاہے داخل لے. تو یہ بات اچھی ہے، اس سے پہلی بات اچھی. یہاں تو وضو کر کے 2 رکعت پڑھنا ہے تب جنت، اور حضور نے فرمایا کہ صرف وضو کیا اور یہ کلمہ پڑھ لیا تو جنت کے دروازے 8 کے 8. فرمایا اس سے بہتر بات تو میں نے پہلے سن لی تھی، تو اسی پر خوش ہو رہا ہے. جی اچھا بابا، تو معلوم یہ ہوا
کہ وضو کے ذریعے انسان کو اللہ تعالی کی جنت اور نماز پر جنت ملتی ہے. سنیے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 کام انبیاء کی سنت ہے. 4 کام انبیاء سارے نبی نے کیا. اللہ ہم سب کو توفیق دے. پہلا کام ختنہ. الحمدللہ آپ سب لوگوں نے کرایا ہوا ہے. الحمدللہ. جی، حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑی عمر کے ہو گئے، ختنہ کا رواج نہیں تھا. اللہ نے وہی بھیجی، ابراہیم ختنہ کر. بس فوراً انہوں نے کدال لیا اور ختنہ خود ہی اپنے ہاتھ سے کر لیا. بڑی تکلیف ہوئی، بل بلا گئے. تو اللہ تعالیٰ نے وہی دوبارہ بھیجی کہ ابراہیم، میں نے ختنہ کرنے کے لیے کہا تھا تو آپ کو پوچھنا چاہیے نا کہ ختنہ کیسے کروں، کس چیز سے کروں. تو حضرت ابراہیم نے بڑا پیارا جواب دیا کہ اے اللہ، آپ کے حکم کے آ جانے کے بعد مجھے ادنا بھی تاخیر پسند نہیں تھی. تو پہلی چیز کیا ہے؟ ختنہ. الحمدللہ اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں. دوسری چیز ہے خوشبو. سارے انبیاء کی سنت کیا ہے؟ خوشبو لگانا. تیسری سنت کیا ہے؟ مسواک کرنا. کیا ہے؟ مسواک. اللہ ہم سب کو توفیق دے. مسواک ضرور کیا کیجیے. مسواک ضرور. اس کے کتنے فائدے ہیں؟ 70. لو سن لو واجہ. کتنے ہیں فائدے؟ 70. سب سے کم فائدہ کیا ذرا بتائیے. لو، موت کے وقت سب سے کم فائدہ، یعنی سب سے ایک دم لو کیا ہے کہ موت کے وقت زبان پہ لا الہ الا اللہ محمد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ السواک مطہرۃ للفم، تمہارے منہ کو صاف رکھتی ہے، اور مرضات للرب، اور تمہارے رب کو خوش کر دیتی ہے. منہ کی صفائی سے منہ صاف رہا اور اللہ راضی ہو گیا. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں روایت ہے کہ ہر وضو کے وقت مسواک کرو، جس کو امام اعظم ابو حنیفہ نے لیا، اور بعض روایتوں میں ہے عند کل صلاۃ. اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ وضو کے وقت لو. لیکن دیکھا ہوگا آپ نے عرب کو کہ مسواک لے کے، جیسے اللہ نے یہاں کہا اذا قمتم الی الصلاۃ، نماز کے لیے کھڑے ہو تو وضو کرو. تو اس کا مطلب نہیں کہ میں یہیں پہ آ کے وضو کروں. اس کا مطلب ہے وضو ادھر کرو اور ادھر نماز پڑھو. جی، اس کا مطلب یہی نا. یا کل سے میں یہیں پہ وضو کیا کروں، تو مشکل ہی ہو جائے گا مسجد میں. تو حنفیہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب بھی وہی ہے جو پہلی روایت کا ہے، دونوں مقام پر. اچھا بابا، کتنی سنت ہو گئی انبیاء کی؟ 3. چوتھی سنت یہ کہ نکاح کرو، شادی. کیا کرو؟ نکاح. چلیے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کرتی ہے کہ 10 چیزیں انبیاء علیہم السلام کی سنت ہیں. کان کھول کے سنیے. اس میں 4، اس میں 10. سب سے پہلی سنت مونچھوں کو کاٹنا. یہ مونچھ ہے، میں آنکھ بند کیا تاکہ کس کا ہے کس کا نہیں ہے مجھے نہیں پتا. اس کو کیا کرنا؟ کاٹنا. نمبر 2، داڑھی کا بڑھانا. داڑھی کا سارے انبیاء کی داڑھی تھی. نمبر 3، مسواک کرنا. نمبر 3. نمبر 4، ناک میں پانی دے کر صاف کرنا. پانی ڈالا، اب بائیں ہاتھ سے صاف کر دیا. نمبر 5، ناخن کا تراشنا. کیا ہے؟ ناخن کا تراشنا. اللہ ہماری عورتوں کو ہدایت. آج کل تو عجیب فیشن، جیسا شلوار قمیص ویسے ہی ناخن کا. ارے خاص بھائی پروگرام ہے، عورتوں کے ناخن کاٹتے نہیں ہیں، ڈیزائننگ اس پہ لگاتے ہیں.
اللہ ہدایت دے. مرے گی تو کیا کہیں گی فرشتوں کو؟ یہ انگلیوں کے جوڑوں کی میل کو اچھی طرح دھونا. کہو صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھو اسلام کتنا پیارا مذہب ہے. یہ انگلی ہے نا، یہ بیچ میں جس کو ہم اردو میں گاسا بولتے، گاسا ہی بولتے نا عارف بھائی؟ کیا بولتے کراچی میں؟ نہیں معلوم. خلا بڑا گیا، اس کو گاسا بولتے، انگلی کا گاسا بولتے. دو انگلی کے بیچ کی جگہ کو اردو میں گاسا بولتے. کیوں؟ اگر اس کی صفائی نہیں ہوگی تو خارش کی بیماری ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ حق عربی میں بولتے، اور انگریزی میں کیا بولیں گے؟ اسکریچ، کھجلی. چلو اسکیچنگ، چلو بھائی ٹھیک ہے، اللہ کرے نا تم کو ہو، جس کو ہو اسی کو. چلو کتنا ہو گیا؟ 6. نمبر 7 بغل کے بال صاف کرنا. نمبر 7 بغل کے بال صاف کرنا. آج کل تو فیشن ہو گیا ہے سنڈو بنیان پہنو اور بال اتنا اتنا بڑا بڑھا کے رکھو. ہاں ہندوستان میں کسی پان والے کی دکان پہ چلے جائیے، میں تو کھاتا نہیں ہوں، کبھی اتفاق ہوا تو دیکھا سنڈو بنیان پہنے ہوا اور اتنی اتنی بڑی بغل کی بال ہے. فیشن ہو گیا، فیشن. درندگی کا نام لوگوں نے رکھ دیا فیشن. اللہ ہمیں اپنے نبی کی اتباع کی توفیق دے. نمبر 8 زیر ناف بال صاف کرنا. نمبر 8 زیر ناف بال صاف کرنا. اس کی وضاحت کر دوں یا چھوڑ دوں؟ کر دیں. زیر ناف بال کی حد کیا ہے؟ حد کیا ہے؟ آپ بیٹھ جائیے یوں، ٹرائی کیجئے گا حمام میں جا کے، تو انسان کی یہ جو ناف ہے، ناف کے بعد جگہ ہے جہاں سے یہ فولڈنگ ہو جاتا ہے، جہاں سے یہ، کان کھول کے سنو، چونکہ میں نے دیکھا جاہلوں کو ناف کے نیچے سے مراد یہیں سے شروع کر دیں گے کاٹنا. یہ جہالت ہے، جہالت. ناف کے بال کی حد کہاں سے شروع ہوگی؟ جہاں پہ یہ چمڑا، جیسے بھی میں بیٹھ گیا تو خود بخود انسان کی شرمگاہ سے 2 انگل اوپر سے چمڑا فولڈ ہو جاتا ہے. فولڈ ہی بولیں گے نا اس میں، یعنی شکن پڑ جاتا ہے، بیچ میں ایک آر حائل ہو جاتی ہے. اس حصے سے لے کر کے اور یہ ران کا حصہ چھوڑ کر کے، جاہلوں کو دیکھیے گا، بعض لوگوں کو ہمیں اتفاق ہوا آرمی کے زمانے میں کہ چڈی پہن کے گراؤنڈ میں آ گئے تو دیکھا یہاں تک بال کاٹا ہوا ہے. ہاں کیوں ہنستے ہو؟ لائل میں بیچارے وہ زیر ناف سے مراد وہ سب حصہ لیتے نہیں، جو حصہ مر گیا وہی حصے کا بال کاٹ دینا ہے، اور پورے چاروں طرف شرمگاہ کے بال کو صاف کر دینا ہے، اور خصیتین کا بھی بال کاٹ دینا ہے. نہیں سمجھ میں آیا تو بعد میں پوچھو، مجمے میں مت پوچھو کہ خصیتین کس کو بولتے ہیں، ابھی تم کو اردو میں سمجھانا مشکل ہو جاتا ہے. چلو چپ کرو، میں سمجھ گیا، تم کو سمجھ میں نہیں آیا، ہم بعد میں سمجھائے گا. چلو ٹھیک ہے. اس کی مدت یہ ہے، افضل تو یہی ہے کہ ہر ہفتے کاٹ دیا جائے. افضل کیا ہے؟ ہر ہفتے کاٹ دیا جائے. کیوں؟ بغل کے بال کے کاٹنے کی وجہ سے بے شمار جسمانی امراض اس راستے نکل جاتی ہے، جو انسان کے کیا بولتے چمڑے کو اسکن ڈیزیز نہیں ہوگا. ورنہ اس کو نہ کاٹنے کی بنیاد پر کوئی بھی چمڑے کی بیماری اس کو ہو سکتی ہے. سمجھ گئے بابا؟ تو 1 ہفتے میں کاٹ دیں، نہیں تو 15 دن، نہیں تو 20 دن. اگر اس سے زیادہ کی مدت میں بڑھا کر کے لے جاتا ہے تو فقہا نے لکھا کہ اس کی نماز مکروہ تحریمی ہوگی. جی ہم سے خود ایک اللہ والے نے کہا، ایک شخص کو بیٹھا ہوا تھا، وہ اجنبی آدمی اللہ والا ادھر بیٹھا ہوا ہے مسجد میں، ایک شخص نوجوان نماز پڑھ رہا ہے. نماز کے بعد اس کو بلایا انہوں نے، کہا ارے بھائی زیر ناف بال بھی کاٹ لے، تو نماز تو پڑھ رہا تھا، اب ملائکۃ اللہ آنا چاہتے تھے تیرے قریب لیکن دور ہو گئے. کہا سچ سچ بتا کتنے دن سے تجھے زیر ناف بال نہیں کاٹے؟ تو اس نے کہا 40 دن سے زیادہ ہو گئے. اب یہ بتاؤ اللہ والے کو کیسے پتہ چل گیا؟ کہا ملائکۃ اللہ تم سے
انبیاء کی سنت ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وہ بات بتائی جس سے فرشتے آپ سے قریب ہو جائیں گے, ان کا کنٹیکٹ ہو جائے گا آپ سے. لیکن یہ چیزیں نہیں اگر کی جائیں گی تو فرشتے رحمت کے دور رہیں گے. اچھا بابا کتنا ہو گیا؟ ایک بات بعد میں پوچھیے. زیر بال ناف صاف کرنا. نمبر 9, پانی سے استنجا کرنا. کس سے؟ پانی. تو آپ لوگ تو ٹیشو ہی استعمال کر کے کتے ہو گئے, کام ختم. جی بجرجے مجبوری, جیسے ابتلا ہوتا ہے, پلین میں جا رہا ہے, شوگر کا مریض ہے, تو میرے جیسا مریض ہوگا تو بیفور پانی پینا چھوڑ دیتا ہوں میں. یہ کل جانا ہے تو آج سے پانی کی کوانٹٹی کم کر دوں گا تاکہ پلین میں مسئلہ ہی نہ رہے. ٹھیک ہے. لیکن بہت سارے لوگوں کو زیادہ کھانے کی عادت ہے, جس دن جائیں گے اس دن زیادہ پیئیں گے. اب باتھ روم گئے پلین میں, تو پلین کے باتھ روم میں پانی جی پی آئی اے میں ہوتا ہوگا, ہاں ہے تو ادھر بھی, لیکن اس کو استعمال کرنے کا کوئی صحیح وہ ہاتھ دھلنے کے لیے پانی ہے. اس لیے بھی انہوں نے کیمرہ لگایا ہے. ابھی میں آیا ہوں لیٹسٹ, باتھ روم میں کیمرہ لگایا اور ہدایت دیتے ہیں کہ باتھ روم میں جا کر کے آپ پانی ٹیشو یوز کر لیجئے. تو کیا ضرورت ہے اوور لوڈ کر کے پلین میں جائیے, پہلے ہی ان لوڈ ہو جائیے. ہاں ہنس رہا ہے. ارے بھائی انسان کو اللہ نے کیوں دیا؟ استعمال کرنے کے. بھائی خدا نہ کرے, کوشش کرنا چاہیے پلین میں باوضو رہو. زندگی میں سب سے پہلا لمبا میں نے سفر کیا دلی سے جدہ, 5.5 گھنٹہ سوچی. بھائی میں تو شوگر بنا تو بل بلا گیا, لیکن وضو نہیں توڑا میں. شاید پلین کرش کر جائے تو حالت وضو میں تو مرے گا آدمی. تو کیا ضرورت ہے لوڈ کر کے پہلے سے جاؤ اور پلین میں ان لوڈ کرو. چلو بابا, لیکن اگر ضرورت پڑ گئی تو ٹیشو یوز ہو گیا. لیکن جیسے پلین سے باہر آئیے پانی سے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے تو آپ نے پہلا قیام کہاں کیا تھا؟ مسجد قباء میں. جزاک اللہ خیر. تو ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک آیت نازل ہوئی, فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء کے مسلمانوں کو بلایا کہ ارے آؤ, آپ لوگ کیا کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آپ کی تعریف میں ایک آیت نازل کر دی. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آیت نازل ہوئی؟ یہ آیت نازل ہوئی کہ اس میں لوگ ہیں ایسے قباء میں جو بہت صفائی پاکی کو پسند کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم جب بھی جاتے ہیں بیت الخلاء لیٹرین کے لیے تو پہلے اپنی گندگی کو مٹی کے ڈھیلے سے, مٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں سے استنجا کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد پانی استعمال کرتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی لیے اللہ نے تمہاری تعریف کی قرآن, فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین یا مطہرین. میں حافظ نہیں ہوں, اللہ معاف کرے کیا ہے صحیح. خیر, تو ایمرجنسی میں کاغذ کا یوز کر لینا ٹھیک ہے, لیکن اسی پر اکتفا کر لینا. جیسے کہ باہر کے ملکوں میں جائیے تو لوگ استعمال کرتے ہیں. اب وہ موضوع نہیں ہے میرا, میں نے اب کسی دن بتایا تھا آپ کو کہ ایک یمن کے بڑے عالم ہے, اس کی کتاب پڑھیے عبد المجید زندانی کی. تو سینکڑوں جرمن کے ڈاکٹر مسلمان ہو گئے. کس بات پر مسلمان ہوئے؟ کہ اس پر ریسرچ کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی سے استنجا کرنے کو کیوں ضروری قرار دیا. پھر اس کے بعد انہوں نے پوری کتاب لکھی کہ اس کے کیا کیا فائدے ہیں, کیا کیا فائدے ہیں. سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس آدمی کے کپڑے میں بدبو نہیں ہوگی, طہارت ہوگی وغیرہ ذالک. اچھا بابا, تو 10ویں چیز کیا ہے سن لیجئے ذرا. کلی سمجھتے ہیں جس کو منہ میں پانی ڈال کر کے گلگلی کرنا, بولو چکو سر, ہلانا. بہت آ گئے وہ, ہماری اردو چوری کر تو ہلانا. چلیے, تو گلگلی کرنا, یہ 10 چیزیں کیا ہیں
انبیاء کی سنت. حضرت عائشہ ہی فرماتی ہیں کہ جو نماز مسواک کر کے پڑھی جائے اس کا ثواب اس نماز سے جو بغیر مسواک کے پڑھی جائے 70 گنا بڑھ جاتا ہے. لو ڈسکاؤنٹ. اب تک تم نے سنا تھا 50%. سب جھوٹا سیلس مین سب. کوئی 50% ڈسکاؤنٹ نہیں دیتا. دیتا ہے یار بھائی؟ نہیں دیتا 50%. پہلے یہ موبائل بکے گا 100 روپے کا تو لگا دے گا قیمت 200 روپے. بولے گا 50% ڈسکاؤنٹ. اور بیچ 100 ہی میں رہا ہے. لوگ بڑے خوشی سے خریدتے. پروموشن. ہاں چلو بابا جلدی جلدی سن لو. 2-3 منٹ اور سنو. حضور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے وضو کے ساتھ مسواک کا حکم اللہ اکبر مسواک کا حکم کرتا کہ ہر نماز کے لیے وضو کرو تو اس وقت کیا کرو. اگر مسواک نہ ملے وضو کرتے وقت تو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھو اللہ تعالی شریعت نے کیا ہو گیا. مسواک چھوٹی انگلی کے برابر موٹی اور ایک بالشت لمبی ہو. مسواک اتنی موٹی اور کتنا اتنا لمبا. یہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ سنت. اس سے زیادہ اگر لمبی ہے تو شیطان کھیلتا ہے. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دانتوں کی چوڑائی میں مسواک کرتے نہ کہ لمبائی میں. یوں نہیں کرتے. یوں کیجیے گا تو یہ جو دانت کے اوپر مسوڑا ہے گوشت ہے وہ زخمی ہوگا اور دھیرے دھیرے دانت کی خلا کو وہ چھوڑے گا تو بیماریاں ہوگی. دیکھو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے حکیم ہے. فرمایا مسواک کو چوڑائی میں کرو. یوں نہ کرا کرو. لمبائی میں نہ کرو. جی حضرت علی سے منقول ہے کہ انگوٹھا اور اس کے ساتھ والی انگلی سے دانتوں کو ملنا بھی ایک طرح کی مسواک ہے. انگوٹھے سے منہ کا دائیں طرف اور انگلی سے بائیں طرف صاف کرے. دیکھو سنت کی تعین کر دی. کہا مسواک نہیں ہے. مسواک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی قبر کو نور سے کوئی چیز نہیں چھوڑ دی. کوئی چیز نہیں چھوڑی. کیا فرمایا؟ 2 انگلی ہے. ایک یہ اور یہ. ٹھیک ہے. تو کیا فرمایا؟ انگوٹھے سے منہ کے دائیں طرف یوں اور اس انگلی سے بائیں طرف کرو. مسواک پہلے اوپر والے دانتوں کی دائیں جانب. سن لو یہ سب سنت بتا رہا ہوں. مسواک پہلے دانتوں کے اوپر حصے میں دائیں جانب اور پھر بائیں جانب کرے. پھر بائیں جانب کے اوپر والے, پھر داہنی طرف کے نیچے والے اور پھر بائیں طرف کے نیچے والوں پر. فائدہ ڈنڈاسا جو اخروٹ کے چھلکے کا ہوتا ہے جو عورت بلوچ سب یوز کرتی ہے. ٹھیک ہے. یہ بھی عورت کے لیے مسواک کے قائم مقام ہو جائے گا. اس سے ان کے منہ میں خوشبو رہتی ہے اور شوہر کا پیار حاصل ہوتا ہے. چلو اس موضوع پر زیادہ بات نہیں کرنی. مسواک ایک بالش سے بڑی نہ ہونی چاہیے ورنہ اس پر شیطان سوار ہو جاتا ہے. اس پر کیا ہو جاتا ہے؟ شیطان. کیسا خبیث ہے. چلو مسواک کے فوائد ذرا سنو پھر درس ختم کرتے ہیں. مسواک منہ کو صاف رکھتی ہے. مسواک سے حافظہ قوی ہوتا ہے. مسواک سے بلغم دور ہوتا ہے. بلغم ہے نا وہ نماز میں آ کے جو ڈھوں کرتا ہے یہ سب ختم ہو جائے گا ادھر ہی. مسواک شیطان کو غصہ دلاتی ہے. مسواک شیطان کو جی ہاضمہ کو درست کرتی ہے. وہ جانے کی ضرورت نہیں ہے میڈیکل میں ڈاکٹورل ہاضم کے پاس کہ کون سا چورن کھاؤں جلدی جلدی کھانا ختم ہو جائے گا. دیکھ لیجئے کتنا فائدہ. منہ کی زائد رطوبت کو ختم کرتی ہے. ذہانت و فطانت کو نکھارتی ہے. ایک آدمی پہلے سے ذہین ہے مسواک کرے گا تو اور ویری شارپ ہو جائے گا. بڑھاپے کو دور کرتی ہے. پھر تو ہم کو ضرور کرنا چاہیے. بڑھاپے کو دور کرتی ہے. کمر کو سیدھی رکھتی ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. کمر کو
اللہ اکبر جی. دشمن پر روب کا سبب ہے. جو آدمی ہمیشہ مسواک کرے گا اس سے دشمن پر روب. یہ تو بہت مشہور ہے. ارے میدان جہاد میں مسلمان جنگ یرموک میں، یرموک ہی نا ایران میں لڑی گئی، قادسیہ کی جنگ، وہی نا جنگ یرموک. مسلمان لڑ رہے ہیں، فتح نہیں ہو رہی ہے، برابر کی ٹکر ہے. حضرت عمر نے فرمایا تفقد کرو، پتہ لگاؤ کیا سبب ہے کہ فتح نہیں ہو رہی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ مسلمانوں کو ٹائم ہی نہیں ملتا کہ مسواک کرے، جلدی جلدی وضو کرتے، نماز شروع کر دیتے. تو حکم دیا میدان میں کمانڈر ان چیف نے، سعد بن وقاص نے، کہ سارے مجاہدین مسواک کریں. مسواک کہاں سے لاتے؟ تو کھجور کی شاخیں کاٹی. 2 دن پہلے میں نے پڑھا کہ کھجور کی ہے نا ڈنڈے، اس کو کاٹ کے مسواک بنائی. اتفاق سے اسی وقت دشمن کا جاسوس آیا ہوا تھا مسلمانوں کی فوج میں. اس نے کہا رے خدا کے لیے ان سے نہ لڑو، یہ تو لکڑی کاٹ کاٹ کے کھا گئے، تم کو کیا کرے گی؟ یہ تو دانت تیز کر رہے ہیں، اگر ان کو مل گیا غلبہ تو تمہارا قیمہ بھی نہیں کریں گے، کچے ہی کھا جائے گے. بس اللہ تعالیٰ نے دوسرے ہی دن میدان میں فتح دے دی. بس کرو بابا سبحان اللہ. ہم جی 2 دن 3 دن ہو گئے وضو پر ابھی قرآن نہیں پڑھ پاتا ہوں. چلیے اچھا ہے، وضو سمجھ میں آ جائے گا. وضو چونکہ اللہ نے بہت بڑی کہا ہے لیطہرکم، اللہ تم کو پاک کر دے گا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. افضل الصلوات کا بعدد معلومات کا بارک وسلم علیہ. یا اللہ قصور معاف کر دے، خطا کو بخش دے، درگزر کر دے، فضل کا، کرم کا، عافیت کا، راحت کا معاملہ فرما دے. اے اللہ محض اپنے فضل سے اخلاص کے ساتھ ہمیں درس دینے کی توفیق نصیب کر دے. ہمارے سینے کو کھول دے. اے اللہ شرح صدر نصیب کر دے. اے اللہ محض اپنے فضل سے اپنی رضا کا ذریعہ ہی بنا دے. اے اللہ ہمارے درس کا مکمل ثواب ہم سب کی جانب سے بطور تحفے کے امام الانبیاء خاتم المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں پیش کر دی. اے اللہ ہم سب کے لیے اس کو دونوں جہان کی سعادت کا ذریعہ بنا. اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما. اے اللہ ہماری تمام جملہ پریشانیوں کی اور حاضرین مجلس کی ہر مصیبت ہر غم کو دور کر. اے اللہ اعداء اسلام و مسلمانوں سے نجات دے دے. اے اللہ ہماری دعا قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ. ٹوتھ پیسٹ تو نہیں، برش ٹوتھ پیسٹ تو پیسٹ آ گیا نا.